کانپور تھانہ صدر کی حدود سے موزہ گھانگلا بستی ترک میں غیرت کے نام پر قتل کی کوشش کا افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ پولیس کے مطابق ملزم ریاض احمد نے مبینہ طور پر ناجائز تعلقات کے شبہ پر اپنی بیٹی زہرا عادی پر ٹوکے کے حملہ سے اسے شدید زخمی کر دیا۔ بعد ازاں عاطف چوہان نامی نوجوان پر بھی وار کیا۔ زہرا کے سر اور بازو پر گہرے زخم آئے ہیں اور اسے تشویشناک حالت میں شیخ زید ہاسپٹل منتقل کیا گیا، جہاں علاج جاری ہے، جبکہ دوسرے زخمی کو بھی طبی امدادی جا رہی ہیں۔ کانپور تھانہ صدر پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی شروع کر دی۔ ڈی پی او کے مطابق ملزم کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں اور جلد گرفتاری کر لی جائے گی۔ مندی باؤدین بیورو چیف عاصم محمود کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی حالات پر ماہ رمضان المبارک کے دوران شہری کو ایک ہی جگہ پر پھل، سبزیاں، کریانہ، گوشت سمیت دیگر ضروریات زندگی کی اشیاء کی سستے داموں فراہمی کے لیے رمضان سہولت بازار کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر عادل حیدر نے رمضان سہولت بازار کا دورہ کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر مندی باؤدین اسفندیار بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے تمام انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ مختلف اسٹاکس پر اشیاء خورونوش کی معیار اور قیمتوں اور دستیابی کا معائنہ بھی کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ افسران کو ہدایت جاری کی۔ رمضان المبارک میں عوام الناس کو آٹا، چینی، گھی، دالیں، سبزیاں اور دیگر اشیاء ضروریہ مقررہ سرکاری نرخوں پر وافر مقدار میں فراہم کی جائیں گی۔ فیض آباد کفایت اللہ صدیقی کی رپورٹ کے مطابق وفاقی وزیر و چیئرمین پارلیمنٹ کمیٹی آن کشمیر رانا محمد قاسم نون کی سابق چیئرمین کمپلینٹ سیل وزیر اعلیٰ پنجاب رانا محمد شہریار نون، سردار ملک محمود اختر مسوان، ملک محمد اقبال جویا، صدر بار جلال پور پیروالا جام خدا بخش برار، ایڈوکیٹ نواب فرقان خان، صدر ٹریڈیشنل سپورٹس اینڈ گیمز پاکستان ایسوسی ایشن رانا محمد محسن نون، سید ادر شاہ گیلانی، سید شفاعت عزیز بخاری، سجاد خان بلوچ ایڈوکیٹ اور حاجی محمد اسلم لاسانی، رانا نذیر احمد جاگیردار، شبیر خان اور دیگر نے شرکت کی۔ فیض آباد کفایت اللہ صدیقی کی رپورٹ کے مطابق وفاقی وزیر و چیئرمین پارلیمنٹ کمیٹی آن کشمیر رانا محمد قاسم نون کی یونیورسٹی آف سدرن پنجاب ملتان آمد 7ویں کنونشن پروگرام کی منعقدہ تقریب میں شرکت۔ وفاقی وزیر و چیئرمین پارلیمنٹ کمیٹی آن کشمیر رانا محمد قاسم نون نے کہا کہ نوجوان نسل کے لیے ضروری ہے کہ وہ کشمیر کی تاریخ اور ثقافت اور جاری جدوجہد سے مکمل آگاہی حاصل کریں، تاکہ انہیں معلوم ہو سکے کہ کشمیری عوام بھارتی تسلط کے تحت کس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ملتان میں یونیورسٹی آف سدرن پنجاب کے 7ویں کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی خواہش ہے کہ جامعات میں امور کشمیر کے حوالے سے باقاعدہ مطالعہ متعارف کیا جائے، تاکہ خطے کے طلبہ کشمیری عوام کی تہذیب، تمدن اور قربانیوں کو بہتر انداز میں سمجھ سکیں۔ گھوٹکی سول ہاسپٹل میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کا اچانک دورہ، ہسپتال کے مختلف وارڈز کا جائزہ لیا، مریضوں سے ورثہ سمیت حال اور خیریت دریافت کی، مناسب تفصیلات معلوم کی، ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ، لیبارٹری، بچوں کے وارڈ سمیت مختلف وارڈز کا دورہ کیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے گھوٹکی کے ایم ایس سے ملاقات کی۔ ملاقات کے بعد ہسپتال میں مریضوں کو ادویات اور دیگر سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ ڈاکٹر اسٹاف سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران کہا کہ ایمرجنسی میں داخل مریضوں کو مکمل ادویات اور دیگر بنیادی سہولیات فراہم کی جائیں۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے اسپتال میں صفائی ستھرائی سمیت مریضوں کو مکمل ادویات فوراً سہولیات کی فراہمی مناسب ایم ایس کو ہدایت جاری کی اور تفصیلات معلوم کی۔ پنڈی بھتیاں سے ایک افسوسناک خبر شامل کریں۔ کری سینٹر باہومان کے ایک ملازم ٹرک حادثہ میں جاں بحق ہو گئے۔ یہ حادثہ ایک بار پھر ہمارے ٹریفک نظام اور خاص طور پر ڈمپروں کی بے قابو رفتار پر سوالیہ نشان بن گیا۔ شاہدین کے مطابق ڈمپر ڈرائیوروں کی مبینہ غفلت اور تیز رفتاری اس حادثے کی بڑی وجہ بتائی جا رہی ہے۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ اس روڈ پر آئے روز ڈمپر تیز رفتاری سے گزرتے ہیں، جس کے باعث قیمتی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، لیکن انتظامیہ کی جانب سے کوئی مؤثر کارروائی نظر نہیں آتی۔ یہ پہلا واقعہ نہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ڈمپروں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کیا جائے اور ایسے حادثات معمول بنتے جا رہے ہیں، اور سوال یہ ہے کہ آخر کب تک معصوم لوگ اپنی جانیں گنواتے رہیں گے۔ کالا باغ جامعہ مقصود القرآن حنفیہ رضویہ کالا باغ میں ایک عالیشان سالانہ تقریب، جس میں 38 سے حفاظ کرام کی دستار بندی کی گئی
اور انعامات تقسیم کیے گئے۔ ضلع بھر سے معروف علماء اکرام، آستان عالیہ کوٹ گلہ شریف سے پیر طریقت رہبر شریعت سید عبدالرزاق شاہ، حضرت علامہ مولانا منظور احمد سیالوی، حضرت علامہ مولانا مفتی ضیاء الرحمن سلطانی، حضرت علامہ انوار احمد سیدی، علامہ مولانا حضرت عصمت اللہ قریشی اور دیگر علماء نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ خیرپور ٹنڈو مستی کے قریب قومی شاہراہ پر ٹرالر اور مسافر کوچ میں خوفناک تصادم۔ حادثہ میں 11 افراد کی لاشیں سول ہاسپٹل خیرپور منتقل کی گئیں۔ حادثے میں 15 سے زائد زخمی گمبت اور گھمبس ہاسپٹل منتقل کر دی گئی۔ حادثہ میں لاشوں اور زخمیوں کی شناخت کا عمل جاری ہے۔ مسافر کوچ منڈی بہاولپور سے کراچی جا رہی تھی۔ ٹنڈو مستی کے مقام پر حادثہ پیش آیا۔ جلگادی خان کے علاقہ سمینہ میں نہایت اہم اور منافع بخش فصل کلونجی کے بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے فیاض کوسا سے۔ جی فیاض، آگاہ کیجیے گا۔ فضل حسین سولنگی صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ہمیں یہ بتائیں گے اس فصل کے حوالے سے کہ یہ کون سی فصل ہے اور کس طرح کاشت کی جاتی ہے۔ جی سر بتائیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں عرض کروں کہ اس فصل کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو موجود بھی پتہ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ روایتی فارمنگ کرتے ہیں، تو روایتی فارمنگ کر کر کے ہمارا ذمہ دار تھک گیا ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے سال جو حشر گندم کا ہوا ہے اور اپر پنجاب میں جو حشر آلو کا ہو رہا ہے، تو یہ میں 30 سال سے غیر روایتی فصلات کاشت کر رہا ہوں۔ اس وقت جہاں پر آپ کھڑے ہیں یہ ہے کلونجی کی فصل۔ تو کلونجی وہ چیز ہے جس کا حدیث پاک میں تذکرہ آیا ہے، حضور پاک نے فرمایا ہے سوائے موت کے ہر بیماری کا علاج ہے۔ اس کا کاشت جو ہے یہ اکتوبر سے شروع ہوتی ہے اور مارچ میں برداشت ہے۔ اس کے بیج کو ہم آگ کے پتے، نیم کے پتے، کوٹھمے کے پتے اور مختلف زہریلی ادویات کے پاؤڈر بنا کر اس کے بیج پر لاتے ہیں۔ کوئی کیڑا نہیں آتا، کوئی سنڈی نہیں آتی اور کوئی بیماری نہیں آتی۔ جب یہ پھول پر آتی ہے، یہ آپ کا کیمرامین آپ کو دکھائے گا، اس میں پولینیشن کے لیے شہد کی مکھی آتی ہے۔ اس سے جو شہد بنتا ہے وہ کینسر کا بہترین علاج ہے۔ اور یہ ہمارا ذمہ دار یہ دیکھنے والے سن کر خوش ہوں گے کہ اگر پراپر طریقے سے اس کا احساس کیا جائے، اس کو تیار کی جائے، تو یہ کم از کم 4 سے 5 لاکھ روپے فی ایکڑ میں آرام سے دی جاتی ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا، یہ جو اس وقت یہ جو ہے یہ کتنے تیار ہوئی ہے، کتنا یہ اس وقت تیار ہے، کتنا رقبہ ہے؟ جی وہ رقبہ تو یہاں پر صرف میرے حوالے سے تقریباً پورے پاکستان میں 500 ایکڑ پر یہ فصلات تیار ہیں۔ کلونجی ہے، کنوا سیڈ ہے، چیا سیڈ ہے، یہ کیمولینا ہے وغیرہ۔ تو یہاں پر جو تیار ہے یہ ہے صرف 2 ایکڑ کے لیے، کیونکہ یہ پہلی دفعہ انہوں نے کاشت کرایا، ان کو ڈر تھا پتہ نہیں یہ پکتی ہے نہیں پکتی، تو یہ یہاں پر جہاں پر آپ آئے ہوئے ہیں یہ 2 ایکڑ میں کاشت ہے۔ اچھا جو کسان بھائی ہیں جنہوں نے، جیسے آپ نے پہلے بھی بتایا ہے کہ انہوں نے آلو کی فصل سے نقصان اٹھایا ہے، آپ کسان بھائیوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے آخر؟ دیکھیں سر، گزارش یہ ہے، میں تو گزشتہ 35 سال سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ میرے بھائیوں اپنی سوچ تبدیل کرو۔ سوچ تبدیل کرنے کا بہترین آپشن یہی ہے کہ روایتی فارمنگ سے ہٹ کر غیر روایتی فارمنگ کریں، خاص طور پر میڈیسنل پلانٹ۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس پر پھول آئے ہوئے ہیں، الحمدللہ کوئی کیڑا نہیں آیا، کوئی سنڈی نہیں آئی، کوئی بیماری نہیں ہوئی۔ اور یہ بھی آپ سن کر حیران ہوں گے کہ اس پر کیمیائی کھاد بالکل کم استعمال ہوئی ہے اور یہ آرگینک کھاد سے استعمال ہے۔ الحمدللہ اگر پراپر طریقے سے اس کا خیال کیا جائے تو 4 سے 5 لاکھ روپیہ ایکڑ میں 6 مہینے میں بچ جاتا ہے، جبکہ اس کے نعم البدل جو روایتی فصل گندم ہے، مجھے نہیں یقین کہ وہ ہمارے ذمہ دار کو 50,000 روپے دے۔ تو یہ ہے، میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، رائے دینا چاہتا ہوں کہ اپنی سوچ بدلو، غیر روایتی کاشت اور خاص طور پر میڈیسنل پلانٹ ہے یہی کاشت۔ اچھا فضل حسین سولنگی صاحب، جو کسان بھائی آپ سے رابطہ کرنا چاہتے ہو اپنا نمبر بھی بتاتے چلیں۔ جی آپ اس کے علاوہ اور بھی فصلات ہیں، ہم گندم کے نعم البدل 30 فصلات کاشت کرتے ہیں، اور کپاس کی جگہ پر بھی ہم فصلات کاشت کرتے ہیں۔ میرا نمبر 0332 62 84 84 9 یہ میرا نمبر ہے۔ جس دوست کو رہنمائی کی ضرورت ہو میں حاضر ہوں، جو دوست اس بارے میں مشاورت کرنا چاہتا ہے میں حاضر ہوں۔
جی آپ سن رہے تھے فضل حسین سلنگی صاحب آرگینک کے کنگ ایکسپرٹ ہیں، اور ان کو کون نہیں جانتا، یہ بتا رہے تھے فصل کے بارے میں۔ اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے جی۔